اب مجھے 18-19 سال ہو گئے اس مسجد میں. مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ مسجد کے پنکھے کتنے ہیں تو میں نہیں بتلا سکتا، حالانکہ تھوڑے سے پنکھے ہیں. بھائی مولانا عمر صاحب آپ بتلا سکتے ہیں کتنے پنکھے ہیں؟ مولانا عمر صاحب یہاں کے ہمارے نیک اساتذہ میں سے ہیں، طالب علم بھی ماشاءاللہ ہے، شروع کے طلباء میں سے ہیں. اب یہ مسجد کے چند ایک ہی پنکھے ہیں، لیکن میں نہیں بدلا سکتا ہوں، بھائی فاروق صاحب نہیں بدلا سکتا ہوں، حالانکہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمارا آپ گھر میں رہتے ہیں نا، اپنے گھر میں بھائی فاروق صاحب آپ بتلا دیں گے گھر میں کتنے دروازے ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں، حالانکہ اپنے گھر میں رہ رہے آپ، لیکن نہیں بتلا سکتے جب تک کہ آپ شمار نہ کر لیں. ہمارا علم کتنا کمزور ہے، محسوسات نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی اتنا کمزور علم ہے کہ ہم ان کا حتمی اندازہ نہیں بتلا سکتے. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے. یار علم تو رب کا ہے یار، ہاں یہ ہے علم. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے، تر ہو یا خشک، وہ بھی ان کے علم کے اندر ہے. یار ہاں ان کو معلوم ہے اس زمین کے اندر کتنے دانے چھپے ہوئے ہیں، تر کتنے ہیں اور خشک کتنے، سب ان کے علم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ والے ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے ان علوم پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ان علوم کے سامنے مخلوق کے علم کی کیا حیثیت یا رکھنا. اللہ جن کی نظر اللہ تعالیٰ کے ان علوم پر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو عالم کہنا بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کیا علم ہے، کیا پدی کا شور ہو یار، کہاں لگا ہمارا کیا علم تو رب کا یار لگا. حقیقی علم کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جھکاتا یار رہا. علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے یار کہاں.